زمانے سے لے کر کے آج تک پروردگار عالم نے اسے معاف نہیں فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھی ذلیل فرمایا ہے اور آخرت میں تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک. اسی سلسلے کی آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا ولید بن مغیرہ تھا جس نے ایک موقع پر صرف جھوٹی بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مجنو. کیا کہہ کر پکارا تھا؟ مجنو کہہ کر پکارا تھا. پروردگار عالم کی شان جلال کو ذرا سا آپ اندازہ فرماؤ. کس نے ایک لفظ جھوٹا کہا تھا مجنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب کو گنوا دیے. اور ایسے الفاظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیں. اور ہر ایسی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگانے والا، لگاتے پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، درست خو، اور اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا. جس کو اپنی زبان میں کہہ دے کہ وہ اپنے اصل سے اس کی ولادت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب کو گنوا دیا کہ یہ وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بھلائی سے روکتا تھا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہتا تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو ایسی صورت میں ہم اپنا جو مال تم کو دیا کرتے تھے وہ روک لیں گے. اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر لگایا کرتا تھا تاکہ جھگڑا پھیلتا رہے. تو آپ نے دیکھا تقریباً 10 عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوا دیا، اور آخری میں کیا بتایا کہ اس کی اصل میں خطا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، یعنی جیسے ہی یہ بات پھیلی، وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 10 عیوب میرے، برائیاں میری گنوائی ہیں، جس میں 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر موجود ہے، لیکن آخری جو انہوں نے فرمایا یہ تو تم جانو گی. بتاؤ ابھی کہ سچا کیا ہے. یہیں پر ذرا سا ایک بات میں روک کر کے کہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کا کافر بھی یہ جانتا تھا. کوئی مفسر آج تک یہ اس تفسیر میں یہی لکھ رہا ہے کہ ولید بن مغیرہ اس آیت کے نزول کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس گیا تھا اور یہ پوچھنے کے لیے کہ میرا جو باپ نام میں موجود ہے وہ اصل باپ ہے کہ نہیں. اب آپ اسی آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں گویا کل کے کافر ولید بن مغیرہ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے، اسے غیب کا علم ہوا کرتا ہے، ورنہ وہ اپنے ماں کے سینے کے اوپر چڑھ کے کیوں کہتا کہ بتاؤ میرا باپ کون ہے. چنانچہ اس نے ماں سے کہا کہ بتاؤ ورنہ بھی ہم گردن ماریں گے تمہاری. تو ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا بات صحیح ہے، تیرا باپ تھا بہت مالدار لیکن تھا نامرد، کسی لائق نہیں تھا وہ. میں نے سوچا کہ کہیں دولت چلی نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے، دوسرے لے کر کے جائیں گے، اس لیے میں نے ایک چرواہے کو بلا کر رکھ لیا. تو اسی چرواہے کا بیٹا ہے. پتا کیا چلا؟ اگر میں اپنے جملے میں بڑے بااعتماد ہو کر کے کہوں کہ بہن نہیں تعالیٰ بڑے سے بڑا گنہگار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہے، امید کرتا ہے، یقیناً امید ہے کہ اگر اس نے شرک نہ کیا ہو رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے. لیکن اگر توہین رسالت کا جو توہین رسالت کا جو مرتکب ہوگا،
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اہانت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی تو بڑی دور کی چیز ہے، آخرت میں جو اٹھایا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے، پروردگار عالم پہلے اسے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک حدیث جو ہے بخاری شریف کی بھی ملتی ہے کہ بخاری شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے، کسی وقت بھی میں دکھا سکتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، نصرانی تھا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے جو ہے پھر مسلمان ہوا، سورہ بقرہ پڑھ لیا، سورہ آل عمران پڑھ لیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ مرتد ہو گیا، نصرانی بن گیا۔ اب لوگوں کو کہتا کیا تھا معلوم؟ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ما یدری محمد اللہ ما کتبت لہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہی ہے جو میں نے لکھ کے دیا ہے، یہ تو وہی ہے جو میں نے لکھ کے دیا ہے، میں نے پڑھایا، میں نے بتایا، اسی کو یہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اتفاق سے موت ہو گئی، اس کے دوستوں نے اس کو جیسا بھی اپنا کرنا تھا رسم و رواج کے مطابق اس کو دفن کر دیا۔